میرا نام محمد نصر اللہ ہے اور میڈیکل ڈاکٹر ہوں اور کرنٹلی جامعۃ الرشید کے کلیۃ الشریعہ ڈپارٹمنٹ کے 3rd ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں. میرا کویشچن ہیومن ایولیوشن سے متعلق ہے کہ اگر ہم دعویٰ سرکلز میں دیکھیں تو اس میں 3-4 قسم کی اپروچز ہمیں نظر آتی ہیں اس کویشچن کو ایڈریس کرنے کے لیے. ایک تو ماڈرنسٹ متجددین کی جو اپروچ ہے، جو آیات اور قرآن مجید کو کھینچ تان کر ان کے اندر ہم آہنگی ظاہر کرتے ہیں. دوسری سائنٹیفک ریفیوٹیشن والی اپروچ ہے، اور تیسری فلسافیکل اپروچ ہے، یعنی میتھڈولوجیکل نیچرلزم والی. تو آپ سے آپ کو اوپینین جانا تھا کہ ان میں سے افیکٹو آپ کس کو جانتے ہیں، کیونکہ سائنٹیفک اپروچ پہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ ان میں مائنورٹی اوپینین لیا جاتا ہے سائنٹسٹ کا، جبکہ کنسنسس ان کا ایولیوشن کے ہونے پر ہے. اگر اسلام پہ مائنورٹی اوپینین کو لے کے اعتراض کیا جائے تو ہم نہیں لیتے. بھائی کا بہت اہم سوال ہے کہ جو ایولیوشن کے بارے میں جس ڈارون تھیوری ہے کہ ہم انسان بندر سے آئے، اور یہ قرآن مجید کے خلاف ہے. تو بھائی صاحب پوچھ رہے تھے کہ 3 طریقے ہوتے اس کو اپروچ کریں. ایک لوگ جو ایولیوشن کو پورا صحیح مانتے اور گھما پھرا کے بولتے بھائی ٹھیک ہے قرآن سے ٹکراتا نہیں، اور دوسرا طریقہ ہے فلاسفیکل بات کرنا، اور تیسرا سائنٹیفک ایویڈنس کو جو سائنٹسٹ کہتے اس کو دوسرا ایویڈنس دینا اور پروف کرنا کہ یہ سائنٹسٹ غلط ہے اور قرآن صحیح ہے. 3 اپروچ ہے. میں مانتا ہوں آخری اپروچ میں کہ میرے نزدیک کیونکہ ہیومن بینگز ایوالوڈ فرام ایپ از ناٹ اے سائنٹیفک فیکٹ اکارڈنگ ٹو می. یہ سائنٹیفک فیکٹ نہیں ہے، یہ ہائپوتھیسس ہے میرے نزدیک. میں جانتا ہوں کہ ابھی پہلے تو بہت کم سائنٹسٹ، کچھ دور تھا کہ زیادہ سائنٹسٹ مانتے تھے ڈارون میں، بعد میں کم ہو گئے، پھر بڑے اوپر نیچے ہوتے رہتا ہے. لیکن آج کی تاریخ میں بھی پہلے ایسا تھا کہ اکثر اگر آپ پوچھیں گے 1 to 1 تو اکثر اگری نہیں کرتے تھے. میں چند سال پہلے کی بات کروں، لیکن ابھی آپ کریں گے لاسٹ جو میں نے سروے کیا تھا تو جو لوگ مانتے ہیں کہ ڈارون تھیوری صحیح ہے اور قرآن سے نہیں ٹکراتی ہے، اور وہ شروع میں کرتے نہیں ٹکراتے، پھر اینڈ میں بولتے ہمیں صرف ایک چیز پہ اعتراض ہے کہ ہم بندر سے نہیں بنے. وہی تو بات پہ ڈسکشن ہو رہا ہے. تو پورا گھماتے 1 گھنٹے کا لیکچر دیتے ڈارون تھیوری صحیح ہے، اور آخری میں بولتے بھائی سب چیز صحیح لیکن ہم بندر سے نہیں بنے. میں بولا بھائی صاحب پہلے بولو نا یہ. اور بہت سے لوگ میرے دوست ہیں، ڈھائی ہے، میں ان سے بولتا ہوں بھائی آپ پہلے بولو ہمیں کوئی طرح سے شروع میں تقدیر کے بولو، آپ بندر سے نہیں بنے، پھر آپ ڈارون تھیوری کو سپورٹ کرو. ڈارون تھیوری کی کئی چیز صحیح ہے کہ ایوری لیونگ کریچر از میڈ فرام واٹر. قرآن بھی کہتا ہے، قرآن میں سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30 میں لکھا ہے اولم یری الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا وجعلنا من الماء کل شیء افلا وجعلنا من الماء، ہم نے سب چیز پانی سے بنائی. تو ڈارون تھیوری کی کئی چیز صحیح ہے، لیکن بنیادی چیز تو صحیح نہیں بھائی. بنیادی چیز تو مندر سے نہیں بنے بھائی. تو اس کے اوپر جو آرگیومنٹ ہے اس پہ کاؤنٹر آرگیومنٹ بن کے کافی میرے پہلے آنسر جو آپ دیکھیں گے 96 کا اولڈ آنسر تھا، میرے دعویٰ ٹریننگ کا ریفائنڈ آنسر ہے. لیکن اینڈ سے میں نہیں مانتا ہوں کہ ہم مندر سے بنے، کیونکہ وہ بنیادی قرآن کے خلاف ہے. آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے نہیں، وہ پہلے وہ جن نے بولے کہ پہلے لوگ تھے تو پہلے بھی تھے بندر، یہ سب فلاسفیکل نہیں. قرآن ہے، حدیث ہے. ابھی تک کہ یہ کہنا کہ ہم یہ ڈارون تھیوری 100% صحیح ہے غلط ہے. آپ ذرا ریسرچ کرو، خارج جاؤ USA میں کتنے لوگ ڈارون کو مانتے؟ 25% سے زیادہ نہیں مانتے. 25% ماشاء اللہ. 10% بھی مانے تو میں قرآن کو، 100% بھی مانے تو میں چھوڑوں گا قرآن کو. تو 25% بہت ہے. نہیں ڈاکٹر یو آؤٹ ڈیٹڈ. ارے بھائی میں ڈاکٹر ہوں، تم انجینئر ہے بھائی، یہ میرا فیلڈ ہے. تو آپ آ کے بولتے میں انجینئر ہوں، میں یہ بتاتا ہوں، اور بڑا ڈائلاگ مارتے. مطلب آپ USA کے نا، آپ گوگل کرو USA میں 25% ابھی بھی مانتے کہ بندر سے نہیں بنے. مسلمان کو چھوڑو، چپ. تو اپنے لیکچر میں بولتے آپ مسلمان بھڑکو مت،
ہم کو ماننا چاہیے ڈاروین تھیوری میں, ڈاروین تھیوری صحیح ہے, یہ جو باقی ہے آپ کو بیوقوف بنا رہے, بلا 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 بلا. آج دنیا ترقی کر چکی ہے, جھوٹ بول رہے. پورے اسٹیٹسٹک رکھو نا دنیا کے سامنے. تو بہت سے لوگ بولتے ذاکر بھائی وہ شیخ نے کیا جواب دیا, وہ شیخ کا جواب کیسا ہے؟ میں بولا غلط ہے, میں نہیں مانتا ہوں. اور وہ بولیں گے بھی میں وہ کچھ دائی غلط ہے, ڈاکٹر نائک غلط ہے, میں تو کس کا نام لیتا نہیں, کون خراب ہے. تو میرے نزدیک ابھی بھی جو قرآن کی آیت ہے وہ بالکل ہمیں ویسا ہی لینا چاہیے. ہم مندر سے نہیں بنے, ابھی تک اسٹیبلش فیکٹ نہیں. ہاں کچھ ملتے جاتے اوپر نیچے. ڈاروین بگ بینگ اسٹیبلش ہے, لیکن کس طریقے سے بگ بینگ ہوا اس میں ڈفرینسز ہے. تو قرآن کی جو آیت ہے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30 کی, کہ کائنات ایک تھی, وہ ابھی تک کے بگ بینگ کے 100% کریکٹ. وہ بگ بینگ میں یہ پتا چلے گا کتنے بلین ایئرس پہلے تھی, وہ الگ بات ہے. تو قرآن میں کہا نہیں نکلے کتنے بلین ایئرس پہلے آدم علیہ السلام تھے. وہ بائبل سے ٹکرائیں گا. بائبل کے اندر لکھا آدم علیہ السلام 6000 سال سے تھوڑے کم تھے, سمجھے؟ وہ پرابلم ہے. پھر ہمارے پاس آلریڈی مل چکے فاسل جو ملین, تو بائبل سے ٹکراتی ہے بالکل سے. ڈاروین تھیوری آپ دیکھیں گے فاسل ہمیں ملے 10 ملین ایئرس پہلے. قرآن میں کہا ڈیٹ نہیں لکھا گیا. تو جو بائبل سے ملتی ہے کچھ چیز ملتی ہے, کچھ چیز نہیں ملتی ہے. اور قرآن اور حدیث میں لکھا ہے کہ بلغونی والا آیا, ایک آیت بھی پیش کرو. اور آپ نصارہ اور یہودی کی کتابوں کو اگر ٹکراتے نہیں تو استعمال کر سکتے, ٹکراتے نہیں تو اجازت ہے. تو جب بھی کوئی بھی دوسری کتاب مذہبی کتاب ملیں گی, جو ایک زمانے میں ہم کہتے ہیں کہ انجیل وہی ہے, لیکن یہ بائبل انجیل نہیں ہے, یہ بائبل ہے انسان کی لکھی ہوئی, انجیل نہیں ہے. تو یہ بائبل میں سے جو چیز قرآن سے ملتی ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ماننے کے لیے کہ اللہ کا کلام ہے. جو ٹکراتی ہے وہ بالکل نہیں مانیں گے. جو نہیں ٹکراتی ہے سچ بھی ہو سکتی, غلط بھی ہو سکتی, یہ اصول ہے. تو جہاں تک کہ ڈاروین تھیوری ہے, وی اپروچ سائنٹیفک. اور میرا لیٹسٹ آنسر, لیٹسٹ مطلب ابھی تو پرانا ہو گیا, جو لاسٹ ہر سال اپڈیٹ کرنا مشکل ہے, 2016 میں کیا تھا. تو میرا آنسر جو دیکھیں گے جو پرانے ویڈیوز میں ہے وہ ڈفرینٹ ہے, اور نئے ویڈیوز میں اس میں نیو ایویڈنس ہے. انشاءاللہ بھی نیا ریسرچ کر کے اور ایک نیا آنسر ہونا چاہیے. لیکن یہ بالکل بے بنیاد ہے. ہمیں قرآن کی آیت اور حدیث پہ پورا یقین ہے جو صحیح ہے, اور بہت سی چیزیں ہمیں پتہ چلتی بعد میں. ہوپ دا آنسر دی کوسچن.